साथ भी, तो 7-8 माह पहले मेरी बात हुई थी वजीर आजम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैंने एक उनसे सवाल किया, मैंने इट वॉज 1-on-1 मीटिंग, और उसमें मैंने उनसे पूछा कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं आप? एग्जैक्ट कोट इन कोट वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ही सेड कि मैं तो देना चाहता हूँ, अब पता नहीं बाजवा साहब लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। तो ये मतलब दिस वाज द फीलिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सादिया, दिस इज आई एम शेयरिंग ऑनेस्टली, आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, these were the feelings, you know. The Prime Minister wanted to give Bajwa Sahab an extension. But he had this thing in his mind کہ پتہ نہیں جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. You understand? So, anyway, now the situation is کہ دیکھیں تھوڑا سا بیک ڈراپ میں میں جانا چاہوں گا. This is how things work in the army. ایک کنٹینیوشن نہیں رہتی. اگر کوئی بھی چیز چینج ہو جائے نا, آپ دیکھ لیں, آپ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. مشرف صاحب گئے, کیانی صاحب آئے, کیانی صاحب گئے, اس کے بعد جناب راحت شریف صاحب آئے. تو یہ ساری آپ جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے ان کی آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو بھی وہ ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا کام کرنے کا, ٹھیک ہے. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کی کنٹینیوشن رہتی ہے, بیسک پالیسی ہوتی ہے اس کی کنٹینیوشن رہتی ہے, بٹ ہر بندے کا, ہر چیف کا وے آف ورکنگ از ڈفرینٹ. سو وہ جب وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کنٹینیوشن نہیں رہتی. بٹ اٹس اے ہارڈ ریالٹی, اٹس اے ریالٹی چیک کہ وہ کنٹینیوشن نہیں رہتی. سو بیسک فریم ورک وہی رہتا ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کنٹینیوشن چیزوں میں نہیں رہتی. سو ابھی جو سچویشن ہے آپ کے پاس, دیر از اے سیریس سچویشن گوئنگ آن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں, اس کو آپ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دین یہاں پہ پارشل وڈرال جو ہے وہ ہونا ہے, اور پارشل وڈرال جو ہونا ہے امریکن فورسز کا افغانستان سے, وہ بھی ایک آن گوئنگ ابھی چل رہا ہے پروسیس, دیٹ از ان دا پائپ لائن. اس کو بھی کمپلیشن کی ضرورت ہے, وہ کمپلیٹ ہونا ہے. پھر اس کے علاوہ جو انٹرنل تھریٹ ہے, جس طریقے سے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کے اندر جو اس وقت ایکٹیو ہے, ان کو ذرا اگر آپ دیکھ لیں تو پالیسی جو ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہے, آل دا وے کیا جا رہا ہے. سو اگر کوئی نئے چیف آتے, ٹھیک ہے, اگر کوئی نئے چیف اپوائنٹ کر دیے جاتے تو وہ ایک کنٹینیوشن مجھے نہیں نظر آتی تھی کہ ہوتی, کنٹینیوشن نہیں ہونی تھی. سو باجوہ صاحب کے رہنے سے کنٹینیوشن آف پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوں گی, اور میرے بہت آئی وڈ سے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی, فائنلی ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو فائنلی ایگزیکیوشن کی بات ہے نا, کئی چیزیں ایسی ہیں جو فائنلی ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی اور وہ پورے ریجن میں افیکٹ کریں گی. اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان, انڈیا, افغانستان, اٹس ناٹ اونلی دس تھنگ. اب بارڈرز کے کراس کر کے چلے جائیں, آگے نکل جائے تو پورا ریجن جو ہے اس میں چینجز آنی ہے, اور بڑے سوئفٹلی آ رہی ہیں چینجز. وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی لیول ہمارا تھوڑا سا لو ہے, وہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ایسا, لیکن کافی چینجز ابھی آگے آنی ہے. تو ان کو ایکسٹینشن ملنے سے, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنے سے بہت سی چیزیں پائپ لائن میں تھی جو کہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی اور وہ منطقی انجام تک پہنچ جائیں گی. جیسے میں نے اگزامپل دیا, جو بھی چیف آتا ہے اس کے آنے سے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں اور وہ پھر وہ کئی چیزیں بیچ میں رہ جاتی ہیں. بالکل رانا صاحب, بیسک فریم ورک وہی رہتا ہے لیکن ہر شخص کا کام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. غریدہ, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیونکہ پاکستان کو مختلف محاذوں پر اس وقت جو سچویشن کا سامنا ہے, چاہے وہ معاشی میدان ہو,